الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں یا کلمہ پڑھ کر مرتد ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کا غم نہ کریں۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کرنا، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز اختیار نہیں رکھتا اس کو اللہ سے بچانے کا کچھ بھی۔ اللہ جسے گمراہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے آپ اختیار نہیں رکھتے اللہ سے بچانے کا۔ کیا مطلب اللہ جسے گمراہ کرے؟ اللہ تعالی نے جس کے لیے ہدایت پیدا کی، اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہدایت کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جس کے لیے ہدایت بنائی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ وہ ہدایت نہیں دے سکتے، قرآن میں دوسری آیت بھی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اے حبیب آپ بے شک سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو دونوں آیتیں یہاں پر کیا مراد ہے، مطلب کیسے سمجھیں گے کہ ہدایت کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے جس کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی، نبی نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتا اللہ کے پاک کرے ان کے دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کے دل کو بھی پاک نہیں کرتا۔ یہ دل کا پاک ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلا انعام اللہ کا فضل کہ ہدایت مل جانا۔ آپ مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہو گئے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کا دل صاف نہیں کرتا، دل پاک نہیں کرتا جس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کو ہدایت ملتی ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے؟ کیوں بہتر ہے؟ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جو دل ہے یہ صاف ہونا چاہیے۔ کن چیزوں سے صاف ہونا چاہیے؟ حسد سے، بغض سے، بے ادبی سے، غیبت سے، بہتان سے۔ یہ جتنی برائیاں ہیں جب دل سے نکل جاتی ہیں اور دل میں غیر کی یاد نہ ہو، دل میں کسی غیر کو نہ بسایا ہو، ایسا نہ ہو محبت رب سے لگا رکھی ہے اور دنیا دل میں بسا رکھی ہے، تو یہ دو باتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف لگانا چاہتا ہے، جسے ہدایت دیتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ جن کے دل پاک ہو گئے، داتا صاحب کو دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور انسان کو یہی کام کرنا ہے کہ اسے اپنا دل صاف کرنا ہے، دل پاک کرنا ہے۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ پہلی وحی کا تعارف اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ رب کا نام انسان جتنا لیتا ہے، جتنا لیتا ہے، جتنا لیتا ہے، یہ انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، اس کے دل کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ جو اللہ کے نام کو اپنی سوچوں میں بسا لیتے ہیں، جو اللہ کے نام کو اپنی یاد کا وظیفہ بنا لیتے ہیں،
جو اللہ کو اٹھتے بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے بھی یاد کرتے ہیں، اپنی سانسوں میں رب کے نام کو بسا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے جو بندے کو پاک کرتا ہے۔ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی طہارت چاہیے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ نقطے لگتے رہتے ہیں۔ اب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ تو اب دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ کوئی صابن ہو، کوئی صرف ہو، تو یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ یہ اللہ کے نام سے صاف ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے صاف ہوتا ہے، توبہ سے صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا دل صاف کرتا ہے، جس کو ہدایت نہیں دیتا اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ بھی ہدایت دیتا ہے اللہ کی عطا سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہدایت دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے ذاتی طور پر، نبی ہدایت دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور قرآن میں آیت موجود ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں ان کی خیر نہیں ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم ان تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل یہود امیروں کے لیے دوسرے فیصلے تھے، غریبوں کے لیے دوسرے فیصلے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے۔ وہ یہودیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ایک غریب شخص تھا، اس نے کہا کہ یہودی میرے حق میں انصاف نہیں کرتے، تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا، چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہے تو نہ کریں، یہودی ہیں لیکن آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اسے پسند فرماتا ہے۔ تو یہودیوں کا طریقہ ہے امیروں کے لیے دوسرے قانون، غریبوں کے لیے دوسرے قانون۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں امیر ہو یا غریب ہو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے۔ جب انسان دنیا میں جاتا ہے امیر کا کفن بھی وہی ہوتا ہے، غریب کا کفن بھی وہی ہوتا ہے۔ امیر بھی وہی 2 روٹیاں کھا کر سوتا ہے، غریب بھی وہی 2 روٹیاں کھا کر سوتا ہے۔ شریعت نے کہیں فرق نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔